آپ آتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. پہلے تو ذرا کراچی کے مسائل پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. رکاوٹیں ختم کرنے کا حکم چیف جسٹس آف پاکستان نے دیا ہے, تو یہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی, ہٹا دی جائیں گی؟ پہلی بات تو یہ رکاوٹیں کس نے قائم کی ہیں اور کون قائم کرتا رہتا ہے. عدالتوں کے ایسے بیسیوں فیصلے آ چکے ہیں, تو عدالتوں کو کیوں نہیں لگتا ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ کرانا کا اختیار بھی ان کے پاس ہے. اور کراچی کے معاملہ, کراچی پاکستان کے ریونیو کا بھی تمام 50 سال کے ڈائریکٹلی کراچی کے پر قدم قدم پر کانٹے بچھانے اور راستے روکنے اور رکاوٹیں ڈالنے اور کوٹا لگانے اور اس کی ریپریزنٹیشن کم دکھانے, اس کو کم گننے اور زیادہ ٹیکس کم وسائل کے باوجود کراچی بھی 60-65% دیتا ہے پاکستان کا. تو سب سے بڑا تو جو سو موٹو ایکشن ہے نا, وہ کراچی بھی لینا چاہیے اعلیٰ عدالتوں کو. کراچی ٹھیک ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے. آپ ابھی اپنے انٹرو میں کہہ رہے تھے بھائی ایسا کیا کرنا چاہیے کراچی کے ساتھ. کراچی کے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہیے. جس طرح پنجاب حکومت اپنے دارالخلافہ لاہور کے ساتھ کرتی ہے, جیسے کے پی کے حکومت اپنے دارالخلافہ پشاور کے ساتھ کرتی ہے, تو ویسے ہی سلوک کراچی کو بھی حقدار ہے, بلکہ اس سے زیادہ والا ہے. کیونکہ کوئی پشاور اپنے صوبے کا 97% بجٹ کر کے نہیں دیتا ہے, نہ ہی لاہور جو ہے پنجاب کے بجٹ کا 97% کر کے دیتا ہے, کراچی دیتا ہے. کراچی کی بدنصیبی یہ ہے اور اس کی پوری تاریخ یہ ہے کہ جس دور میں پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی ہے, کراچی بائی ڈیفالٹ نہیں, بائی ڈیزائن اس کے حالات خراب کیے گئے ہیں, اس کو تباہ کیا گیا ہے, اس کو برباد کیا گیا ہے اور اس کے وسائل کو بے پناہ لوٹا گیا. کراچی کا مسئلہ اس کے مسائل نہیں ہے, اس کے وسائل ہیں. جو رکاوٹوں پر آپ نے بات کی کہ کیوں لگائے جاتے ہیں, ایک آرگیومنٹ آیا اس حکم نامے کے بعد, کچھ میں نے وزراء سے بھی بات کی, سندھ کے وزراء سے, وہ لاجک دے رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے مسائل بہت زیادہ ہیں. ابھی ایک صاحب نے میرے ہی شو میں ایگزامپل دی کہ پچھلے ہفتے جیپنیز پر اٹیک ہوا وہاں پر, تو جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا. اچھا, ماشاء اللہ سیکیورٹی کے سارے مسائل محفوظ ترین علاقے میں ہی ہیں, جہاں پہ یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے, جہاں پر اسمبلیاں ہیں, جہاں پہ یہ قابض حکمران رہتے ہیں. وہاں پر جو وہ سیف سٹی کا پلان بھی وہیں تیار ہو رہا ہے. جہاں جرائم ہوتے ہیں نا بھائی, وہاں کریں. آپ تو اپنے آپ کو ہی محفوظ کیے چلے جا رہے ہیں. جو جاپانیوں کو ہوا وہ اس جگہ پہ تھوڑی ہوا جہاں آپ نے رکاوٹیں لگائی ہوئی تھی, وہ تو لانڈی میں ہوا ہے, جہاں جس پہ آپ کی توجہ ہی نہیں ہے, جہاں کی ٹوٹی پوٹی سڑکیں ہیں, جہاں بہت بڑا انڈسٹریل علاقے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی میدان جنگ میں آئے ہوئے. تو جو یہ کراچی کو سے تقریباً 15 سال میں موجودہ جو صوبائی حکومت ہے اس کو 22,000 ارب ملے. 22,000 ارب روپے, یہ وہ فگر ہے جس کو کہ خود وہاں کے وزیر اعلیٰ, یہ ڈویزیبل پول کا ہے جو مرکز کے پاس آیا. جی, مرکز کے نیشنل فائنانس کمیشن سے. یہ وہ وائٹ منی ہے. میں بلیک منی کی بات نہیں کر رہا, میں کرپشن والی منی کی بات نہیں کر رہا, میں کرائم والی منی کی بات, یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. یہ ہاں, میں انڈر ورلڈ کے ذریعے بنائے گئے پیسوں کی بات نہیں کر رہا, زمینوں پر قبضے اور زمینیں بیچنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ تو 50-60 ہزار ارب کا نسخہ ہے. اچھا, اس میں پھر یہ بھی تو لاجک ہو سکتا ہے نا, آپ نے فرمایا کہ محفوظ علاقے ہیں. محفوظ پھر اسی وجہ سے ہوئے کہ رکاوٹیں ہیں, وہاں جاتے ہوئے لوگوں کی تلاشی لی جاتی ہے. پورے کراچی شہر میں تو تلاشی نہیں لی جا سکتی. پھر اگر یہی فارمولہ تو آپ ہر طرف لگائیے نا. پھر آپ نے ان جاپانیوں کے ساتھ چلانا چاہیے تھا نا اپنی پولیس کی موبائلز وغیرہ. ان کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں نہیں لی؟ آپ کو نہیں اندازہ ہے کہ غیر ملکیوں میں حملے ہو رہے ہیں, اور کراچی سے آپ بھگائیں گے لوگوں کو. اگر یہ بھی چلا گیا تو پھر کریں گے ہی کیا؟ تو پھر کیا ہوتا ہے جب ایسا ہوتا ہے؟ 15 سال سے یہی حالات ہے نا. تو کون وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ ذمہ داری قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟